آج الحمدللہ ہم نے قرآن عربی کورس جو کہ ایک منفرد کورس ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے. یوں تو ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم عربی میں جو پڑھتے ہیں ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا جو مطلوب انسان ہے یا قرآن ہم سے جو چاہتا ہے وہ چیزیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. اب جب سمجھتے نہیں تو اس پر ہم عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کورس کی سب سے اہم جو خصوصیت ہے کہ اگر ہم اس کورس کو دلچسپی سے، دل جمعی سے اور اپنی طریقے سے اس پر کچھ الگ سے وقت دے کر محنت کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے ہم خود سے سمجھ کر کرنے لگتے ہیں. اس کورس میں 4 لیول ہے جو کہ الگ الگ بتدریج ہم کو ترجمہ کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے لیول میں گردان پر جو ہے تو توجہ دلائی گئی ہے، جس میں اشاروں کے ذریعے یہ کہ نیا انداز ہے پڑھنے کا، جو جب ہم نے شروع میں اس کو دیکھا تو عجیب لگ رہا تھا، لیکن بعد میں مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، جمع 1 2 3 کے لیے، مذکر مؤنث واحد جمع اور تثنیہ کے لیے الگ الگ اشارے ہیں جس کے ذریعے ہم نے گردان مکمل کی. اور اس کے بعد یہ 4 لیول ہے. تو ہر لیول کے آخر میں ایک مخصوص حصہ ہے، جیسے نماز کورس، دعا کورس اور قرآن کا مطلوب انسان. تو اس میں جب نماز کورس شروع ہوا تو 5-6 دن کے لیے 1 ہفتے کا وہ کورس تھا پورا. اس میں مولانا علقمہ صاحب نے جس طریقے سے نماز کی حقیقت بیان کی، نماز تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہی ہیں، تقریباً ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری ایک روٹین ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے بتایا تھا کہ اس میں جو حقیقت کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، اذان کا مطلب کیا ہے، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم کس طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ کھڑے ہو. تو یہ کورس کرنے کے بعد ہم نے جتنی نماز میں جو قرآنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورے پڑھی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا مطلب اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا دل نماز میں لگے گا اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ خشوع خضوع پیدا ہوگا، نماز میں دل جمعی رہے گی. یہ ایک فائدہ اس سے ہمیں حاصل ہوگا. دوسری بات اس کورس کی، اور خاص طور سے کورس کے علاوہ ہمارے جو مدرس ہے مولانا علقمہ صاحب، ان کی ہے کہ جب وہ تدریس کرتے ہیں یا کورس پڑھاتے ہیں، آیت کوئی لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق میں جو واقعہ ہوا ہے یا اس کے آگے پیچھے کیا بات ہے یا اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی جزیات پر بھی وہ توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ میرے علموں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا. قرآن تو الحمدللہ بچپن سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کی جو ترجمے کے بعد جو چیزیں معلوم ہوئی وہ اس کورس کے ذریعے ہی معلوم ہوئی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس سے استفادہ حاصل کریں. جزاک اللہ.